50 سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی ہے کہ آپ جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، بعض روایتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ تو یہ 50 سے زیادہ صحابہ کی روایات موجود ہیں احادیث کے ذخیرے میں۔ اس کے مقابلے میں صرف ایک حدیث جس میں صحابی کا نام ہو اور ایک حدیث ہو، صحابی کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع گئے اور رفع دین نہیں کیا، رکوع سے اٹھے اور رفع دین نہیں کیا، کوئی ایک صحابی کا نام لے کر ایک حدیث جس میں یہ رکوع کے لفظ ہوں، رکوع گئے رفع دین نہیں کی، رکوع سے اٹھے اور رفع دین نہیں کی، جو دکھائے گا منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ یہ صاحب بڑے زور شور اور شد و مد سے بڑے اصرار سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 50 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جس میں واضح طور پر صحابہ کرام نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع اور سجدے کے اندر رفع یدین نہیں فرمایا، تو تم کیوں کرتے ہو؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ حکم کب کا منسوخ ہو چکا ہے، اور منسوخ حکم کو لے کے شور مچانا واویلا کرنا اس کی ضرورت کیا ہے؟ حکم وہی رہتا ہے جو ناسخ سے ثابت ہو، اور یہ حکم کب کا منسوخ ہو چکا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقالا آپ نے شاد فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم ہاتھ اٹھانے والے ہو، تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کأنہا اذناب خیل شمس، اور تمہارے ہاتھ یوں اٹھ رہے ہیں گویا بدکتے سرکش گھوڑوں کے دم ہیں، یعنی جیسے سرکش بدکتا گھوڑا دم کبھی اوپر کبھی نیچے کرتا ہے، تم بھی نماز میں ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہو۔ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، قرار اختیار کرو، اطمینان اختیار کرو، یہ حرکت نماز میں نہ کرو۔ یہ ناسخ حکم ہے۔ 50 صحابہ کرام کی جن روایات کی بات کی جاتی ہے ان پر یہ روایت ناسخ ہے، اور جب ایک حکم منسوخ ہو جائے پھر اس کو لے کے شور نہیں مچایا جاتا، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 322 ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس روایت کو ترمذی نے لیا اور صفحہ نمبر 297 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھاؤں؟ یعنی جیسے حضور نماز پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے، ویسے میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے سوا پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب حضور کے صحابی بہتر جانتے ہیں یا آج 14ویں صدی کا بندہ بہتر جانتا ہے کہ حضور کا عمل کیا تھا؟ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو مجتہدین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایک حدیث پاک کوئی پیش کرے جس میں صحابی کا نام لے اور ساتھ یہ بتائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رکوع اور سجدے کے وقت رفع یدین نہیں کیا تو میں انعام دوں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حدیثیں نہیں ہیں، اور کیا ان حدیثوں سے یہی بات ثابت نہیں ہو رہی؟ تو اگر ایک چمگادڑ کو دن میں سورج نظر نہ آئے تو پھر سورج کیا کیا گناہ ہے؟ گر نبی ند بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب را چ گناہ۔ اگر چمگادڑ کو دن میں سورج ہی نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ چمگادڑ کو چاہیے آنکھوں کا علاج کرے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی حضرت براء ابن عازب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا رفع یدیہ حین استقبل الصلاۃ، فرمایا جب آپ نے نماز شروع فرمائی تب تو ہاتھ اٹھائے، حتی رأیت ابہامہ قریبا من اذنیہ، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک انگوٹھے دیکھے کہ آپ نے مبارک انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے قریب کیا، یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں کے
قریب کیا، یہ نماز شروع کرتے وقت، فرمایا ثم لم یرفعها، اور پھر اپنے ہاتھوں کو پوری نماز میں دوبارہ نہیں اٹھایا۔ یہ حدیث پاک مسند ابی یعلا کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 210 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے خود حضور کی امامت میں نمازیں پڑھی، عقائد عالم کا مقتدی بن کے رہا، حضور کے پیچھے صفوں میں کھڑا رہا، تو کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ ابی بکر، اور میں نے جناب ابو بکر کی پیچھے نماز پڑھی، وہ عمرہ، اور حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یرفعوا ایدیہم، انہوں نے پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے، جیسے ہاتھ اٹھانے کا درس آج کل دیا جاتا ہے۔ اور میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ سکا، اور صدیق اکبر کے پیچھے، جناب عمر کے پیچھے، ایک نہیں دو نہیں، مسلسل لگاتار متواتر میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ کیا الفاظ ہیں؟ فلم یرفعوا ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ نماز میں نہ اٹھائے، الا عند افتتاح الصلاۃ، مگر نماز شروع کرتے وقت۔ تو یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے کہ جب نماز شروع کی جائے تو شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کے قریب لے جایا جائے۔ باقی رکوع یا سجدے کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا جن روایات میں آیا وہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ حکم اب نہیں رہا، اس لیے اس پہ زور شور کرنے کی حاجت نہیں، اور مسلمانوں میں فتنہ و انتشار ڈالنے کی حاجت نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔